اب جب ماننا ہی نہیں ہے ہم نے کہ ہم اس دھرتی کے ہیں، تو پھر ہم اس پہ فخر کیسے کریں گے اور پھر ہم اس کو پروموٹ کیسے کریں گے؟ ہم نے تو اپنے مذہب بدلا تو ہم نے اپنے باپ بھی بدل لیے، جھوٹے باپ ایجاد کر لیے اور دھرتی سے ہم نے اپنے آپ کو توڑ لیا۔ تو پہلے تو دھرتی سے جڑیں گے۔ اب کچھ تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہے لوگوں میں آ رہا ہے کہ یہ ہم ہی تھے شاید پہلے بھی، ہمارے کوئی انسسٹرز شاید تھے، ہاں، تو جس وہی آپ کی وہ بات ہے نا کہ اگر ارائیں آوان یہ سارے عرب سے آئے ہیں تو یہاں پہ لوکل کون تھے پھر؟ یا تو وہ لوگ اڑ کے چلے گئے، ختم ہو گئے اگر تھے بھی تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ میں رجپوتوں سے بھی سن چکا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم عرب فوجوں کے ساتھ آئے۔ میں جٹوں سے یہ بات سن چکا ہوں، یعنی کوئی بھی اس دھرتی کا پوت نہیں بننا چاہتا۔ سارے کے سارے ہیں۔ سر کیا ہماری جو ہے وہ عربز کے ساتھ اتنی بڑی وہ ہے کہ ہم بس عرب ہی ہیں، کہ کون سی چیز جو ہے ہمیں وہ عرب جو ہے اس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں کی جو ہیں وہ لوکل اپنی چھوڑ دو، اپنا کلچر چھوڑ دو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف عربیوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دو؟ کیا ٹرکش نے یہ چیز کی ہے؟ نہیں، ترکوں نے اپنے نام بھی رکھے، فارسی لوگوں نے، ایران کے لوگوں نے اپنے نام بھی رکھے، تاجکستان، قازقستان، فلانا، یہ ساروں نے اپنے اپنے نام رکھے جو ان کی زبان تھی۔ یہ جو سینٹرل ایشیاٹک سٹیٹس ہیں وہاں پہ ٹرکش بیسڈ نام ہے، مراد، فلانا، یہ وہ سب۔ اور ہمارا مسئلہ پتہ کیا تھا کہ وہ لوگ تو پتہ نہیں کیسے کنورٹ ہوئے۔ اگر آپ یہ، میں کئی دفعہ یہ بات ابھی ریسنٹلی کر چکا ہوں کہ اگر آپ یہ طبقات ناصری یا تاریخ فیروز شاہی اور مبارک شاہی یہ تاریخیں پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بار بار ملتا ہے کہ جب آپ جزیہ لیتے ہیں جا کے غیر مسلمان سے، ادھر انڈیا کی بات ہو رہی ہے، تاریخ فیروز شاہی کے اندر اگر میں بات کروں تو وہ کہتا ہے کہ جا کے وہ ایسے تمہیں نہیں ہاتھ میں ڈالے گا تمہارے، وہ ایسے کر کے لے کے آئے گا اور تم نے اوپر سے نوچ کے لینا ہے اس سے۔ یہ انسٹرکشن ہے ٹیکس کلیکٹر کے لیے کہ نوچ کے لینا ہے، اور نوچنے کے بعد پھر اس کے منہ میں یا تو تھوک دینا ہے دینے والے کے، یا پھر نیچے سے کوئی گند اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو بڑی بڑی ذاتوں کے ساتھ جب جو اپنے آپ کو بڑی ذاتیں سمجھتے تھے، میرے لیے تو سب برابر ہیں، میں سمجھتا ہوں جی سارے برابر ہیں، ہم انسان۔ تو جو بڑی بڑی ذاتیں، سید تو یہاں پہ بڑی ذات ہے نا، یہ دیکھیں آپ، سید، میرا ایک دوست ہوتا تھا، اگر وہ کہتا تھا کہ دیکھ میں سید ہوں، میری بد دعا جو ہے وہ ایسی لگتی ہے کہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے، اسے آپ نے ایک لپڑ مارنا تھا اور کہنا تھا اللہ دے پھر بد دعا۔ ٹھیک ہے، تو سیدوں کو بھی کہیں نا کہ اپنا ڈی این اے ذرا کرا لیں۔ سارے سید بھی ہم دیکھ چکے ہیں، قریشی، سید ہاشمی، یہ اپنے کیا صدیقی، وہ سارے دیسی نکل رہے ہیں۔ جو اپنا ڈی این اے کراتا جا رہا ہے وہ دیسی نکل رہا ہے۔ اب لوگ ڈر گئے، اب وہ کراتے ہی نہیں کہ یار پھر ساڈا پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیے، وہ جو سو کالڈ اونچی ذات تھی، اگر اس کے ساتھ آپ برا سلوک کر کے جزیہ لے رہے ہیں تو پھر جب وہ اس نے پھر کہا ہوگا یار مٹی ڈالو یار، میں براہمن ہوں، یہ ایک آ جاتا ہے گھٹیا نسل کا آدمی اور میرے منہ میں گند ڈالتا ہے۔ تو وہ جب کنورٹ ہو گیا تو پھر تو بڑی زیلس، جو کانورٹ ہوتا ہے وہ بڑا زیلس کانورٹ ہوتا ہے، اور وہ 10 سال میں بھول گیا ہوگا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو اپنی وہ پرانی بات چھپانے کے لیے کہ میرے منہ میں گند ڈالا جاتا تھا، وہ پھر اپنے آپ کو یا تو اس نے سید بنایا، اور جتنے پنڈت وغیرہ اور برہمن تھے نا وہ سید ہی ہوئے ہوں، وہی سید، کیونکہ ادھر بھی اونچی ذات تھے بھی، پھر اونچی ذات ہی ہونی چاہیے۔ تو وہ اور اس میں پھر وہ آ گیا کہ یار ہم نہیں، ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ وہ 10-20 سال میں کہانی ایجاد ہو گئی ہوگی، اور ایک پیڑھی گزرنے کے بعد تو پکی ہو گئی ہوگی کہ ہم تو سیدھے عرب سے ہی نکل، مکے سے سیدھے چلے اور یہاں پہنچے۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی یہ بات اسٹیبلش ہونے میں، کہ یہ جھوٹ اسٹیبلش ہونے میں۔ اچھا، وہی بات، بڑی مذائقہ خیز بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہندوازم میں تو یہ کاسٹیں تھیں، اور جس طرح سے انٹچیبل کے ساتھ، دلتس کے ساتھ یہ لوگ ٹریٹ کرتے تھے، تو اسلام نے جو ہے وہ ہمیں سپیس دی، ان لوگوں کو وہاں پہ سپیس دی اور ان کو ایکولی ٹریٹ کیا۔
لیکن وہی چیز ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو وہی ذاتوں کے نام پر تو ہم وہی ویسا ہی آج کل بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. تو کتنی مذائقہ خیز بات ہے. ٹوٹلی. مطلب ہم کسی ہندو کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے جی. میں نے تو اتنے برے سلوک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. پتہ نہیں وہ ہندو تھا یا بیچارہ عیسائی تھا. ٹھٹھا میں نے ایک بار ایک چیز دیکھی تھی تو وہ کیا یہ شروع میں وہاں عرب میں شاید نہیں ہوگا لیکن ہمارے یہاں جب آئے اور ہم جب مسلمان ہوئے تو ایک تو جن کے ہاتھوں پہ ہم کنورٹ ہوئے, ہم تو 711 سے پہلے کنورشنز ہو گئی تھیں. 7ویں صدی کے درمیان میں یہاں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے, خاص کر کے بلوچستان میں. اور بتاتا چلوں کہ جی سندھ دارالاسلام نہیں ہے, بلوچستان دارالاسلام ہے. تربت کے رستے ویسٹرن کوسٹ ہے, جو ویسٹرن انڈین اوشن کی جو کوسٹ ہے وہی ہے نا, تو وہی بنتی ہے. کوسٹ سے جو ایک پہلا مغیرہ جو لے کے آیا تھا نا ایکسپیڈیشن 732 میں 632 میں, وہ تو مارے گئے سارے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اوور لینڈ ہی آئے ہیں تربت کے تھرو, کیچ مکران کے تھرو, اور پھر وہ اوران والی ویلی جو کولوا ویلی ہے وہاں سے اوران اور لسبیلا, بلکہ کلات کو جایا کرتے تھے. کلات اور گنداوا شروع میں بھی ان کا آبجیکٹیو رہا ہے عربوں کا. اور مطلب 5 ایکسپیڈیشنز عرب لے کے آئے تھے, سارے مارے گئے یہاں پہ بلوچستان میں. کچھ لوگ ضرور کنورٹ بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ 685 میں وہ جو وہ تھے الافی جو قبیلہ تھا, جب حجاج بن یوسف نے ان کے اوپر بہت ظلم کرنا شروع کیا 85-90 کے اندر, تو وہ وہاں سے جب اوما سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں تو تربت کے پاس ہی رہے, آ کے وہ مکران میں ہی آ کے رہے, اور پھر وہاں سے ایونچولی کرتے کرتے وہ راجہ ڈاہر کے دربار میں بھی پہنچ گئے اور عربوں کے خلاف انہوں نے جنگ میں حصہ بھی لیا. الافی عرب تھے, مسلمان تھے, تم کانورٹس تو تب بھی بننے شروع ہو گئے ہوں گے. اور کیا تھا سوال آپ کا کہ اور وہ اس وقت جو تھا نا, جو جیسے جب شروع میں یہ لوگ آئے تو, اور محمد بن قاسم کی فوج میں بھی جو سندھ کے اندر جو آبادی تھی وہ زیادہ تر بدھسٹ تھی. بادشاہ جو تھے وہ براہمن تھے, راجہ چچ اور اس کا بیٹا ڈاہر جو تھے یہ براہمن لوگ تھے. تو تھوڑا سا وہ کلاس ڈسٹنکشن ہوگا اس وقت سندھ کے اندر, کیونکہ وہ اپنے آپ کو تو اونچی جات مانتے تھے نا. تو جب یہ جو لوکل لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں میں تو یہ جب نماز وقت پڑھتے ہیں, عبادت میں جاتے ہیں, تو اس میں تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. وہ لیڈر جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہو کے نماز نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے, تو اس سے کچھ متاثر ہو کے لوگ مسلمان بھی ہوئے ہوں گے. اور وہ بیچارے ہمارے جیسے ہماتڑ لوگ ہی تھے, بڑے لوگوں کو کہاں پرواہ تھی اسلام کی. وہ تو جب بیچاروں کے منہ میں تھوکیں ڈال کے ان کو بھرشٹ کر دیا تو پھر وہ ہو گئے مسلمان ہو گئے. ہاں, زیادہ تر جو ایویڈنسز ہیں کہ مسلمان اب آج بھی اگر دیکھا جائے تو نچلی کاسٹ اگر انڈیا میں آج بھی کنورٹ ہوتے ہیں جو دلتس ہوتے ہیں زیادہ تر, میس کنورژن جو ہوئی ہیں ریسنٹلی تو دلتس کی ہوئی ہیں. دیکھیے یہ میں جب فوج میں تھا نا, یہ لفظ میں نے تب پہلی بار سنا کہ سر ہوتے مسلی ہے. مسلی مسلم سے بگڑا ہوا لفظ ہے, اور وہ جو ہمارے یہاں یہ خاص طور پہ سالٹ رینج کے اور راول پنڈی کے ہوتے تھے نا سارے زیادہ تر فوجی جو سولجرز تھے, تو مسلی کا مطلب تھا کہ یہ نو مسلم ہے, پہلے یہ کوئی گھٹیا ذات کا تھا. اور مسلی کو اگر کسی حوالدار نے کسی سپاہی کو گالی دینی ہوتی تھی نا تو اسے کہا کرتا تھا مسلیہ. وہ جیسے گند شند صاف کرنے والے کے لیے مسلی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اور سپاہی بھی تھے جو کہ تھے مسلمان, لیکن پتہ نہیں وہ بیچارے کس ذات کے تھے کہ انہیں مسلی کہا. سر ہوتے ہیں ہمیں مسلی ہے, گھٹیا. بہت ڈسٹنکشن تھی, یہ نہیں تھا کہ ہمارے یہاں نہیں تھی. فوج میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے, فوج میں تو ویسے ہی رینکس ہیں نا, جس کی وجہ سے نہیں اس میں کوئی نفرت نہیں ہوتی, لیکن یہ مسلی کے اندر تھوڑی سی نفرت بھی مجھے دکھتی تھی کہ
घटिया घटिया वाली, एक डिसलाइकिंग, नफरत नहीं कहूँगा, एक डिसलाइकिंग के यार गेट बैक वाला, क्यों बड़े घटिया नस्ल है। अच्छा सर, जिस तरह से अब हमें हिंदुस्तान में जो कास्ट का एक सिस्टम मिलता है, क्या यूरोप में वैसे तो वहाँ पे एक रूलर होता था, फिर नीचे सब्जेक्ट्स होते थे, जो एक अगर मिडिवल यूरोप का हम टाइम देखें तो क्या वहाँ पे भी कोई इस तरह की कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट था या बिल्कुल नहीं? मेरी उसमें तो मेरे मुताले में तो ऐसा कोई कास्ट का सिस्टम नहीं था, क्योंकि आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ खास करके ये जो नॉर्दर्न इंडिया था, सिंध में है, जैसे सूथार का मतलब है बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, और इसी तरह से और भी नाम है जो कि वो जो काम करते थे उस नाम से उन्होंने। उधर आप यूरोप में, इंग्लैंड में अगर चले जाए तो कारपेंटर एक नाम है, सरनेम है। वो कभी आज से 1200 साल पहले वो कोई कारपेंटर होगा जिसकी औलाद थी, उसका नाम जब जॉन द कारपेंटर कह के उसको वो करते होंगे उसका कि ये जॉन द कारपेंटर है, तो उसकी औलाद ने फिर अपने साथ कारपेंटर का नाम लगा लिया। शूमाखर जर्मन में, या शू मेकर अंग्रेजी में, वो जो जूते बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ लोहे का काम करने वाला, मिलर जिसकी चक्की होती थी। तो ये वहाँ ये जातें नहीं बनी, ये सरनेम्स बन गए। तो इसका मतलब है कि वहाँ ये डिस्टिंक्शन नहीं थी कि यार ये कमी कमीन है, ये हमारे यहाँ थी कमी कमीन वाली कि जो ये मोची है का, वो ये वो मोची अपने आप को फख्र से नहीं कहता कि मैं मोची हूँ, अपने नाम के साथ मोची नहीं लगाएगा। आजकल तो वैसे ही वो कई उन्होंने हर किसी ने मलिक लिखा होता है अपने नाम के साथ, चाहे जो भी हो। मेरा एक दोस्त है, मैं उसने एक बार, मैंने उसका नाम भी मलिक है, पुलिस ऑफिसर है, तो मैंने कहा यार तू केड़ा मलिक है, कहता तेली। उसने एकदम साफ को होके तेली कह दिया, उसका रुतबा मेरी नजर में वो बहुत ऊंचा हो गया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है वो। हाँ मेरा एक दोस्त है, वो अवान है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं, वो उससे मैं कहूँ कि तू क्या है, उससे मैं मुंह पे कहता हूँ कि तू क्या है, कि भाई तू अवान है, वो कहता नहीं हम मलिक हैं। फिर हम कहेंगे मलिक में कौन सी कास्ट है, तो फिर जाके वो मानता है कि हम अवान है। वो उसको बहुत सारी गलतफहमियां भी होंगी। उसने भी वो एक जिसे मैं हराम का बाप कहता हूँ, वो अराइयों ने भी इजाद किया है ना, तो इनका अवानों का हराम का बाप जो है वो कुतुब शाह है, जिसका कोई वजूद नहीं है। वो पता नहीं केड़ी मोरी चो काट के इजाद कर लिया उन्होंने, जैसे अराइयों ने सलीम अल रई इजाद किया। फिर हसन निसार जो है वो तो प्राउडली कहता है कि भाई मैं तो अराई हूँ और हम अरब से आए हैं। अब वो मेरे मुंह से कोई बड़ा लफ्ज निकलने लगा था, सर अगर आप बेवकूफ हैं और जाहिल भी हैं, पता नहीं कितना पढ़ा हुआ है, तो फिर आप इसी किस्म की अलटब बातें करेंगे। क्या कह सकता हूँ सर देखिए, एक बात मैं और बताऊं, ट्विटर के ऊपर एक बार बात हो रही थी यही कि अराइयों में मैं जितने अराइयों को जानता हूँ वो तकरीबन 100% साउथ एशियन ब्लड उनका निकला, ठीक है जी, और किसी के अंदर अरब ब्लड नहीं निकला। तो ट्विटर के ऊपर एक साहब ने कहा जी हम अराई हैं और मेरे अंदर 30% अरब ब्लड है। तो अरब तो यहाँ रह रहे थे, तो ये कोई फख्र की बात है। पता नहीं हसन निसार की कोई दादी शादी भाग गई होगी किसी अरब के साथ, फिर या वो जो जिसका था 30% निकली ओदी को अम्मा शमा भज गई होनी है। मतलब अरब यहाँ पे सन 1200 या थोड़ा पहले तक तो मुल्तान में अरबों की हुकूमत भी थी। तो कितनी उन्होंने यहाँ पे शादियां की होंगी, किसी के अंदर हो सकता है। मैं तो इस खौफ से नहीं कराता अपना डीएनए कि मेरे जो निकल आया था मैं तो शर्म नाल मार जाऊंगा। सर इसमें आपका क्या कसूर है? पता लगेगा कि हमारी भी कोई छक्कड़ दादी जो थी वो भाग गई साली किसी अरब के साथ। अच्छा सर, एरियंस जो है, एक हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो ये भी कहा जाता है कि एरियंस और जो ड्रेविडियंस हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, और क्या ये ड्रेविडियन जो यहाँ के लोकल थे उनको कहा जाता था? हाँ जी,
اب ابھی اگر آپ یہ انڈیا میں کسی کو دکھائیں گے نا، انہوں نے پھر وہ آپ کو ہزاروں چٹھیاں لکھ دینی ہے کہ جی یہ پاگل آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ جب سے یہ انڈیا سینٹرک بکواس شروع ہوئی ہے نا انڈیا میں، تو وہ بھی بڑی چھکے مار رہے ہیں کہ جی انڈیا سے ساری بنی نوع انسان جا کے یورپ پہنچی. اور سر جو سمجھدار لوگ ہیں، جس میں رومیلا تھاپر صاحبہ ہیں، بہت ہی قابل وہ ہیں، اور لوگ ہیں. میں تو صرف ان کو جانتا ہوں. وہ ایک دو بار مجھے کوئی وہ آئے انٹرسٹنگ قسم کے پیپرز اور لوگوں کے بھی، جنہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے آئے. اور اب تو نقشے بن گئے ہیں کہ جو آریائی تھے وہ کس طرح سے مائیگریٹ کر کے آئے، اور سنسکرت ان کی ماں بولی تھی. وہ انڈیا میں ایجاد نہیں ہوئی، وہ اوپر سے لے کے آئے ہیں سینٹرل ایشیا سے، اور 5000 سال پہلے یہ کام چل رہا تھا. اور جو میں اگر اب آج کل آپ کے خیال سے جو ڈریویڈینز کچھ بلڈ ہے تو وہ ساؤتھ میں زیادہ ہے نا، انڈیا کے ساؤتھ میں. ہاں جی وہ ہے. ہم میں بھی پتہ نہیں کتنوں میں ہوگا، یہاں پہ بھی ہوگا. جیسے میں اس کے ساتھ ویسے اتنا متفق نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو براہوی لوگ ہیں بلوچستان کے اور پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، وہ ان کی جو بولی ہے وہ مطلب ہے تامل وغیرہ سے ملتی جلتی ہے. تامل ایک ڈراویڈین بولی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ اس سے بہت ساری ملتی جلتی ہے. مجھے بالکل نہیں پتا کہ ملتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اور وہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی انگریزوں نے یہی لکھا کہ جی یہ جو براہوی ہیں یہ اصل میں ڈراویڈین ہیں، جو کہ یہاں پہ آئسولیٹ ہو گئے تھے پہاڑوں میں. مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی اس طرح کا اینتھروپولوجسٹ نہیں ہوں. یہ تو کسی بڑے اینتھروپولوجسٹ کا کام ہے کہ وہ ہمیں بتائے. اب مزید اس کے اوپر کوئی آج کل ریسرچ ہو رہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. لیکن اگر آپ براہوی لوگوں کو دیکھیں تو جو ان کا جو فزیوگنمی ہے، جو چہرہ ہے، وہ مجھے تو باقی بلوچوں جیسا ہی لگتا ہے. لیکن ان کے اندر دو ہیں، لونی شاید یا نہیں، میں نام بھول رہا ہوں جی. وہ دو کوئی سب ٹرائبز ہیں براہویوں کے بیچ میں، جو جن کے رنگ کالے ہیں. میں نے بڑے گورے چٹے براہوی دیکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیچ میں نے یہ بھی دیکھے ہوئے کہ جو ذرا غریب اور کالے، اور وہ ان کی فزیوگنمی فرق ہے، وہ بلوچوں سے یا براہویوں سے نہیں ملتی. میرا خیال ہے وہ ریمننٹس ہیں ڈراویڈین لوگوں کے جو یہاں رہ گئے. اچھا، ہم آئیڈینٹی، جو آپ آئیڈینٹی پہ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں آئیڈینٹی کرائسس پہ بھی ہم نے ویسے بات تو کی. تو اگر دیکھا جائے جس طرح سے یہ ہمارے ہاں آج کل کا آئیڈینٹی کرائسس ہے، فار ایگزامپل آپ خود پنجابی ہیں اور آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ پنجابیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پنجابی بولنے میں کوفت فیل کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ پنجابی تو بڑے پراؤڈ پنجابی بھی رہے ہیں، بڑے نیشنلسٹ، جو کہ ایک ایتھنیسٹی جو ہے اس کو بڑا پراؤڈلی لیا کرتے تھے. تو where did it started؟ یہ تو جب وہ بانٹنا تھا نا 1920s میں، مسلمان پنجابیوں کو ہندو سکھ پنجابیوں سے، تو یہ ایک مہم شروع کی گئی تھی، اور کہ اگر مسلمان اردو نہیں بولیں گے تو پھر ہم انہیں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہندو اور سکھ پنجابیوں سے. اور حضرت موہانی ٹائپ لوگ اس میں میرا خیال ہے جو لیڈر تھے اس مہم کو چلانے کے اندر، وہ یہ لوگ تھے. یہ جو اردو بان تھے نا ادھر کے یو پی سی پی وغیرہ کے جہاں کے بھی، تو یہ وہ لوگ لیڈر تھے اس مہم کو چلانے میں، اور وہ بانٹ انہوں نے پھر دیا ہمیں. تو وہ اثر یہ ہوا. اور میرے دادا بھی، جسے کہتے ہیں نا ہی فیل وکٹم ٹو دس کیمپین، کہ نہیں بالکل اردو بولنی چاہیے. حالانکہ انہوں نے میرے اپنی اولاد کے ساتھ تو پنجابی جاری رکھی، لیکن ایک پیڑھی گزرنے کی دیر تھی نا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اردو بولی، جبکہ آپس میں سارے پنجابی بولتے تھے. اور وہ اتنا گہرا اثر ہوا تھا وہ 1920s کی جو کیمپین چلی تھی. ہمیں
पंजाबी हिंदू सिखों से अलहदा करने के लिए कि एक बार मैं फ़ौज में था। अच्छा, हमारे चूँकि घर में हमारे साथ तो उर्दू बोली जाती थी, तो फ़ौज में जाके मैंने अपने आप को पंजाबी सिखाई और मैं जालंधर दुआबे की पंजाबी बोला करता था। एक दफ़ा मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, घर आया हुआ था फ़ौज से छुट्टी से, और मैं वो कर रहा था, तो मेरे वालिद ने मुझे डाँटा कि ये कहाँ से तुमने सिखों वाली पंजाबी सीख ली है? और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सिखों वाली पंजाबी है, ये तो हमारी पंजाबी है जो हमारे बाप-दादा बोलते थे, लेकिन हम तो अपने माँ-बाप के सामने बोल ही नहीं सकते थे, तो मैं क्या कहना है? तो मैं चुप हो गया, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं भूला कि उन्होंने कहा ये क्या सिखों वाली पंजाबी कहाँ से सीख ली है? और हालाँकि ये वो उनकी अपनी बोली थी। हाँ, अच्छा ये जो इस तरह का है ना कि अब जो बच्चे आजकल के हैं जिनको थोड़ी-सी अवेयरनेस हो जाती है, तो वो इस चीज़ को बड़ा फ़ील कर रहे हैं। और मैं एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो सराइकी हैं बाय एथनिसिटी। तो वो मुझे कहते हैं कि वो तरीन फैमिली से हैं। वो मुझे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने, अब वो थोड़ा-सा टूटे-फूटे लहजे में बात करते हैं ना, क्योंकि मैं सराइकी हूँ तो मेरी जो है हम बचपन से ही बोल रहे हैं, तो मेरा इस तरह का लहजा बेहतर है। तो वो मुझे कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे साथ सबसे बड़ी, मैंने उनसे पूछा कि यार ये बताएं कि आप जिस तरह से सराइकी बोलते हैं, तो वो एक बड़ा गिल्टी लहजे में कहते हैं कि यार हमारे लोगों ने तो हमारे साथ ज्यादती की, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरे साथ सराइकी बोलने की। अच्छा, तो ये एक अवेकनिंग है। मैं सराइकी दोस्तों से मुझे पता लगता है कि कुछ थोड़ी-सी है। पंजाबियों में पता नहीं कितनी है। हमारे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो अब 35-40 साल के हैं, वो ना भी उन्हें पंजाबी उर्दू आती हो ना, और बह 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 करके वो एक्सेंटेड उर्दू बोलेंगे, लेकिन मुँह उर्दू नहीं मारेंगे। मैं आगे से पंजाबी में बोले जाता हूँ, वो उर्दू में ही बकवास किए चला जाए। वो ये बड़ी बड़ी बीमारी है जी। एक मेरी स्टूडेंट से उस दिन मैंने पूछा, 9वीं में है, मैंने कहा बेटा कैसे, हाउ इज़ द 9th ग्रेड ट्रीटिंग यू, क्योंकि अगले साल उन्होंने कैम्ब्रिज का इम्तिहान देना है इन बच्चों ने। तो कहती है बेसाख्ता, कहती सर पंजाबी के बगैर तो हम रुल गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि 8वीं में वो पंजाबी पढ़ती थी मेरे से, तो ये फ़िक्रा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पंजाबी के बगैर तो हम रुल गए। कि कहती है वो हमें आती थी, उसमें हमारे नंबर भी अच्छे आते थे, यहाँ अब हमें बहुत सर खपाई करनी पड़ती है। हालांकि उस बच्ची से तब मैंने पूछा था जब वो 8वीं में थी कि घर में पंजाबी बोली जाती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ उर्दू बोलते हैं माँ बाप, हम सुन लेते हैं जब वो किसी के साथ पंजाबी में बात कर रहे हैं। तो एक ये बात अच्छी थी कि पंजाबी के बगैर तो हम रुल गए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ देखिए, पुख्तूनों में ये चीज़ अच्छी है कि वो चाहे जिस बड़े रैंक का होगा, आपस में अगर वो बैठेगा तो वो पछताएगा, चाहे वो सर वो चपरासी के साथ, हाँ, हर कोई सिंधी, ये पंजाबियों को एक बड़ी मार है। पता नहीं किधर से ये नहुसत इनके ऊपर तारी कर दी वो साले उर्दू वालों ने। ये जो दफ्तरों में ज़ुबान है, आप खैबर पख्तूनख्वा में सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, पेशावर में, हर अफसर आपस में पंजाबी बात, अपने पश्तो में बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान में आप जाएं, बलोची में बात करता है। पर पठान तो इतने पक्के हैं कि अगर एक पंजाबी और 4 पठान है ना, पश्तो च बोली जाएंगे। वड़ गया पंजाबी, उन्होंने मिट्टी पाओ जी ना समझ है उस साले। ये अब हमारी, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी तो वैसे पंजाबियों की है। उसके बाद जो सेकंड, क्योंकि यहाँ पे कोटा होता है ना, एथनिक बेसिस पे कोटा होता है, प्रोविंशियल। तो अब पठान, हम 4 पठान बैठे होते थे, मेरे ज़्यादातर क्लास फेलोज पठान थे, तो अब वो उर्दू नहीं बोलते थे। मैं अब कहता था यार या तो मैंने छुट्टी दो, मैं जाना। वो कहते थे तू बैठा रहे, लेकिन हम जो हैं वो बोलेंगे पश्तो। अब मुझे पश्तो समझ आ गई उसी मारे। तो आफरीन है ना जी इन लोगों पे। बलोची बोलते हैं, लेकिन बलोचों में इतना है कि अगर 4 बलोच हैं और आप एक पंजाबी हैं तो बलोच उर्दू बात करेंगे, पठान नहीं उर्दू में बात करेंगे। और लेकिन नहीं करेंगे।
ہاں تو سندھی سیکھنا تو آپ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. میرے جیسا پنجابی جو ہے ناردرن پنجابی وہ سیکھ گیا سندھی سن سن کے. اب میں سندھی پوری سمجھ لیتا ہوں اور تھوڑی بہت ہی منہ بھی مار لیتا ہوں سندھی کو, اخبار پڑھ لیتا ہوں سندھی کا. لیکن یہ اچھی بات ہے نا جی, اپنی بولی کو اپنانا اور اس کو بولنا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں پٹھانوں کے میں بالکل خلاف نہیں ہوتا ہوں, چاہے مجھے نہ بھی سمجھ آ رہی ہو. اس بات کا مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ جی کبھی وہ کیوں پشتو میں بات کرتے ہیں. سر پنجابیوں کو بھی سپیڈ پکڑنی چاہیے, اپنی بولی بولیں. جو بھی ہے جس لینگویج کا ہے وہ میرے خیال سے وہ اپنی بولی اس کو بولنی چاہیے. اس کو یہ چیز اس چیز میں آر نہیں فیل کرنی چاہیے کہ بھائی میں گلگتی بول رہا ہوں, میں اگر پنجابی بول رہا ہوں یا سرائکی ہوں تو سرائکی بول رہا ہوں. یہ تو ہم نے ایک سیلف اپنے آپ کو ڈیمین کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ میں زبان بول رہا ہوں گا تو میں لگوں گا اچھا میں چھوٹا ہوں. اگر میرے ساتھ میرا ایک پنجابی دوست ہے تو میں اس کے ساتھ پنجابی بولنے میں فخر فیل کرتا ہوں کہ ہم دونوں کنیکٹ ہو جاتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر میرے ساتھ میرا سرائکی دوست ہے تو اب اگر کوئی پنجابی, اب ساؤتھ پنجاب میں بھی تو کیونکہ وہ مائگریشن کے بعد کچھ پنجابی آئے جیسا کہ بندیشہ کاسٹ ہے, یہ جہانیہ والی سائڈ پہ, اور ساؤتھ پنجاب میں بہاولپور والی حاصل پور والی سائڈ پہ. تو اگر وہ اس پنجابی وہ میرے ساتھ اگر سرائکی بولتا ہے تو وہ مجھے اچھا فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ وہ پنجابی کی بجائے سرائکی بول رہا ہے, کیونکہ اس کو مطلب میری ایک لینگویج کی, میری ساری چیزوں کی رسپیکٹ ہے. تو میرے خیال سے ڈیپ کنیکشن اسی طرح سے بلڈ ہو سکتے ہیں. بالکل جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں جب لاڑکانہ کے آؤٹ بیک میں وہ پہاڑوں میں بہت 90s میں گھوما پھرا کرتا تھا. میرا ایک دوست تھا مرحوم ولی محمد منگنہار شادات کوٹ کا, تو اس کے ساتھ میں وہاں جاتا تھا تو میری سندھی ذرا رواں ہو گئی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بہت ہی اندر ایک گاؤں تھا, وہاں ایک بڑا پیارا آدمی تھا گنجیر گائنچو قبیلے کا. وہ کہا کرتا تھا سلیمان ہاڑی سندھی سیکھی ہوئے ہوا, اور بڑا خوش ہو کے کہتا تھا کہ یہ سندھی سیکھ گیا. تو مطلب آپ اس طرح سے ہی کنیکٹ کرتے ہیں. اگر مجھے پشتو آتی ہوتی جو کہ سیکھی تھی پھر استعمال نہیں کی تو بھول بھال بھی گئی. اب یہ ہے کہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے. لینگویج تو پریکٹس سے ہے نا. ہاں جی بالکل. تو اگر آپ سے آج بھی تو میرا نہیں خیال کہ اب ہم پہ جو تھوپا گیا کہ اردو بولو گے تو ایک جو ہماری نیشنلزم ہے ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے. کہاں پہ ہے وہ آج؟ 70 سال سے ہم سے یہ کفر کرا کے تو نیشنلزم تو آئی نہیں. ایسی فضول کی باتیں سر, ساری چیز غلط. کوئی کام کا صحیح کام نہیں کیا ہم نے, الٹے کام کیے. ہم میرے خیال سے وہ جو جس کو یونٹری نیشنلزم کے چکر میں, اگر حالانکہ سیگریگیٹڈ ایتھنک نیشنلزم بھی یہاں پہ جیسے انڈیا میں ورک کیا آج تک کیا ہے, ڈسپائٹ کے جس طرح سے وہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ ڈسکورس چینج ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے جس بیسس پہ سروائیو کیا. ہم تو پارٹیشن کے 25 سال بعد ہم پھر ایک ٹوٹ گیا سائڈ پہ, ہم نے کس بیسس پہ وہ جو ہے وہ 71 دیکھا. اب وہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے نا کہ ہماری لیڈرشپ کو کتنی کو سمجھ تھی کسی بھی چیز کی. کچھ پتا نہیں تھا بیچاریاں.